الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام حبیب رضا بٹ صاحب امیر تحصیل دینا اور میرے انتہائی قابل احترام صافی برادری، آپ کی بہت مشکور ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام کے اندر شرکت کی۔ عزیزو، اس ملک کو بنے ہوئے 73 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، اور جب اس ملک کی بنیاد رکھی گئی، ایک نظریہ پیش کیا گیا تو یہ کہا گیا کہ اس بر صغیر کے اندر دو بڑی قومیں رہتی ہیں، ایک وہ جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور ایک وہ قوم ہے جو اس کے انکاری ہیں۔ لہٰذا ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، ان کو ایک الگ خطہ چاہیے، زمین کا ٹکڑا چاہیے جہاں وہ رہ کر اس رب کا نظام جو ہے وہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ بندگی رب، وہ ہم ادا کر سکیں، اور وہ اسلامی ملک ہو اور اس کے اندر لوگوں کے بنیادی حقوق بھی ان کو حاصل ہوں، اور حکمران جو ہے وہ سرپرست ہوں عوام کے، اور انسان اپنی زندگی بہترین طریقے سے گزار سکے۔ لیکن آج 73 سال گزر جانے کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بنیادی انسان کی ضروریات ہیں، ہمارے عوام اس سے بھی محروم ہیں۔ انصاف کی عدم دستیابی ہے، ارباب اختیار جو ہیں وہ کرپشن کو ختم کرنے کا نام تو لیتے ہیں لیکن کرپشن ختم نہیں کر سکتے، نہ کر پاتے ہیں، اس لیے کہ وہ سارے کرپٹ لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ملک کے اندر دو بڑے اہم شعبے ہیں، ایک صحت اور ایک تعلیم، جس کی حالت آپ سب لوگ آگاہ ہیں کہ جو تعلیم کا عشر کیا جا رہا ہے، جو اگرچہ دنیا کے اندر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، کبھی وبائیں آ جاتی ہیں، جنگیں آ جاتی ہیں، زلزلے اور سیلاب آ جاتے ہیں، لیکن مہذب قومیں اور بیدار قومیں ان کو بہتر طریقے سے ان کو ٹیکل کرتے ہیں، ان کو بہتر طریقے سے اس کی سلوشن نکالتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی آفت آ پڑی ہے اور سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ جو شعبہ ہے ہم اس کو بالکل طے کر دیں اور اس کو بالکل ہم ایک سائڈ پہ ڈال دیں، اور وہ اس کے رزلٹ آپ کو ابھی نظر نہیں آئیں گے۔ جو تعلیم کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے، جو تعلیمی اداروں کے اندر جو بچے جو ہیں ذہنی معذور ہو چکے ہیں، ان کے اثرات آپ کو کچھ سالوں کے بعد محسوس ہوں گے کہ جب ایک بہت بڑا گیپ آپ کو نظر آئے گا۔ ملک کے اندر دو طرح کے مسائل ہوتے ہیں، ایک وہ قومی مسائل، بڑے بڑے مسائل ہیں، جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ڈیمز کی کمی ہے، ہمارے ملک میں کرپشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، مہنگائی ہے بہت بڑا مسئلہ ہے، بے روزگاری بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے بنیادی جو پینے کا صاف پانی ہے وہ بھی لوگوں کو میسر نہیں ہے۔ اس طرح انصاف کے لیے لوگ سیڑھی تلاش کرتے ہیں، سفارش ڈھونڈتے ہیں، تعلقات ڈھونڈتے ہیں۔ صحت کے لیے آپ چلے جائیں اسپتالوں کے اندر، لوگوں کو آپ فٹ پاتھوں پہ اور جو لان ہے وہاں تڑپتے ہوئے دیکھیں گے آپ کہ اسپتال موجود ہے، بلڈنگ بہت بڑی موجود ہے، عملہ بھی ہے، ڈاکٹرز بھی ہیں، لیکن ان کو دینے کے لیے دوائی نہیں ہے۔ اگر بجلی چلی گئی تو جنریٹر کے اندر ڈیزل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بے شمار ہمارے ادارے ہیں، ہمارا زرعی ملک ہے، بنیادی طور پر ہماری جو معیشت ہے وہ زراعت پر بیس کرتی ہے۔ آپ میرے ساتھ ابھی چلیں کہ آپ کسی بھی دفتر میں چلیں، ہمارے تحصیل دینا کے دفتر میں چلے جائیں، جو تحصیل کا آفس ہے، جو زراعت کا آفس ہے، وہاں پر آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یعنی اتنی اہم جو شعبہ ہے اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے دفتر میں یہاں بھی کوئی اس طرح کوئی نظام کو نہیں ہے، کوئی لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے کوئی سسٹم نہیں ہے۔ اور ایک وہ مسائل ہیں جو ہمارے لوکل سطح کے مسائل ہیں، جو گلی محلے کے مسائل ہیں، جو ہماری سڑکوں کے مسائل ہیں، جو اس میں دینا میں ایک جو بڑا اہم ہے ہمارا منگلہ روڈ، جو آزاد کشمیر کو ملانے والی ایک بہت بڑی یہ شاہراہ ہے، اور جس کی حالت سے ہمارے دینا کے باسی جو ہیں بخوبی آگاہ ہے کہ اس کی جو حالت ہے وہ کسی مونجو داڑوں کے کھنڈرات کا پتہ دیتی ہیں، کہ پتہ لگتا ہے کہ اس شہر کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے، کہ لوگوں کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، لوگوں کے بچے، وہاں میں نے رکشے الٹتے ہوئے دیکھا ہے، اسکول جانے والے بچے رکشہ الٹ جاتے ہیں اور کپڑے خراب ہو جاتے ہیں اور بچے چیخو پکار کرتے ہیں، اور اتنا ترس آتا ہے کہ کہاں اس ملک کے جو ارباب اختیار ہیں۔ ہمارے دینا کے اندر جو مین جو 1.5 کلومیٹر کی یہ جی ٹی روڈ ہے جو ہمارے دینا سے گزرتی ہے، کبھی آپ وہاں کھڑے ہو کر جائزہ لیں کہ کس طرح وہ جناب لوگ اس طرح پھنس جاتے ہیں اور حادثات ہو بھی جاتے ہیں، اور بعض لوگ بڑے بال لوگ بچتے بھی ہیں، اور لوگوں نے اس جی ٹی روڈ کو کراس کرنے کے لیے موٹر سائیکلوں پر بیچ میں سے رستے بنائے ہوئے ہیں جو انتہائی خطرناک ہے، کہ یہاں پر پہلے یہاں پر موٹر وے کی جو عملہ ہوتا تھا اور کیمرہ لگا کے بیٹھا ہوتا تھا کہ بھئی 60 کلومیٹر سے زیادہ کوئی سپیڈ نہ ہو،
اب میں نے دیکھا کہ کئی مہینے گزر چکے ہیں کہ موٹر وے کا کوئی یہاں پر کیمرہ نہیں لگا کہ وہ یہ مانیٹر کریں کہ کیا سپیڈ ہے. تو اس طرح یہاں بڑے بڑے خطرناک حادثے ہوئے ہیں. یہ 2 یو ٹرن، پھر یہاں پر جو اگر آدھا گھنٹہ بارش ہو جائے تو مغلا روڈ جو ہے کسی دریائے جہلم کا منظر پیش کرتی ہے. اور جو وہ نالے ہیں وہ اٹے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں کی دکانوں میں پانی چلا جاتا ہے، گھروں میں پانی چلا جاتا ہے. یعنی پتہ لگتا ہے کہ یہ مہذب قوم ہم رہ رہے ہیں، کس طرح کے لوگ رہ رہے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو لیکن لوگوں کو بھائی اختیار نہیں ہے. اس لیے یہ سارے مسائل جو ہیں، اسی طریقے سے وابڈا کی لائنز ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ گلیوں میں لائنیں تاریں لٹک رہی ہوتی ہیں اور ان میں کرنٹ بھی آ رہا ہوتا ہے، اور ایک کھمبے کے ساتھ 50-50 میٹر لٹک رہے ہوتے ہیں، اور بس چل رہا ہے نظام. جس طرح ایک ہوتا ہے نا بغیر ڈرائیور کی گاڑی چل رہی ہے یا بغیر کشتی ملاح کی کشتی چل رہی ہے، ایسا مزاج محسوس ہوتا ہے. تو ان سارے مسائل کو جماعت اسلامی نے شروع سے آواز اٹھائی ہے، اور وقتاً فوقتاً اس طرح کی مہمات جماعت اسلامی کرتی ہے کہ رابطہ عوام مہم. اور رابطہ عوام مہم تو یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق سے رابطہ کریں، اللہ کے مخلوق سے آپ ملیں، ان کے مسائل کو دیکھیں، ان کے پرابلم کو دیکھیں، ان کو پرابلم کو حل کرنے کے لیے آپ کوشش کریں. جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی بیمار کی تیمارداری کرتا ہے تو 70,000 رحمت کے فرشتے اس کے گھر تک پہنچاتے ہیں، پھر واپس پہنچاتے ہیں. تو گویا کہ یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق سے رابطہ کریں. جماعت اسلامی نے یہ 30 روزہ جو مہم لانچ کی ہے، اس کا مقصد بنے تو لوگوں کے گھروں تک پہنچیں، ان کی گلی تک پہنچیں، ان کے مسائل کو جانیں اور ان کے پرابلم کو ان کی زبان سے سنیں اور ان کو حل کا سلوشن بھی بتائیں، اور پھر ان کو تیار کریں کہ اپنے حقوق کس طرح حاصل کیے جاتے ہیں. ان کو بتایا جائے کہ آپ جماعت اسلامی کا شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیاری کریں، کہ کو سپورٹ کریں کہ جماعت اسلامی ایک اچھا ویژن رکھتی ہے. جماعت اسلامی ایک جو روشن ماضی ہے، تابناک ماضی ہے. کہ ابھی آپ میرے بھائی نے بات کی کرونا کی، تو یہ پچھلے سال فروری میں جب لاک ڈاؤن شروع ہوا تو جماعت اسلامی کے کارکنان گھر پہ نہیں بیٹھے. لوگ یہ کہتے تھے کہ اسٹے ایٹ ہوم، مجھے گھر پہ بیٹھنے میں فخر ہے، میں گھر پہ ہوں، بڑے فخر سے کہتے تھے. لیکن ہمارے کارکن گھر میں نہیں بیٹھے، وہ اپنے سیفٹی میجر کو کرتے ہوئے ماسک کو لگا کے دستانے پہن کے اور وہ گھر سے نکلتے، صبح پلاننگ کرتے، راشن کا بندوبست کرتے، راشن کے پیکٹ تیار کرتے اور پھر لسٹیں بنا کر اور پھر ان لوگوں تک پہنچاتے. اور جب پہنچانے کا ٹائم ہوتا ہے شام کا ٹائم پہنچاتے تھا، کسی کا اس طرف سے مجروح نہ ہو. اور صرف راشن کا ہی نہیں بلکہ جماعت اسلامی کے کارکنان نے گلی محلے کے اندر اسپرے بھی کیا. جماعت اسلامی کارکنان نے حتیٰ کہ تھانوں میں، جیل کے اندر، پوری جیل ڈسٹرکٹ جیل کے اندر اسپرے کیا، اور اسی طریقے سے مساجد کے اندر اسپرے کیا. پھر گاؤں میں پھر اور لوگوں کو اویئرنیس دی، لوگوں کو شامل کیا. اور شروع میں ماسک نہیں ملے تھے، ماسک کی تیاری کی مینول طریقے سے، سینیٹائزر کی تیاری کی. تو یہ سارے کام جماعت اسلامی الخدمت فاؤنڈیشن اور جماعت اسلامی مل کے کر رہی ہے. الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی کی تنظیم ہے، اور اسی طریقے سے جماعت اسلامی نے پچھلے سال لاکھوں روپے کا راشن جو ہے وہ لوگوں کو پاس پہنچایا. اور مخیر ذات نے خود رابطہ کر کے، ہم نے بھی کیا، انہوں نے بھی خود رابطہ کیا. وہ کہتے ہیں ہم دینا چاہتے ہیں، آپ بہتر طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں. تو اس لیے میرے عزیزوں، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ رابطہ عوام مہم کے اندر ہم ہر سطح پر پہنچیں گے. ہم نے چونکہ یہ باقاعدہ اس کا سسٹم بنایا ہے. ہمارے جو تحصیل دینا کے انچارج ہیں وہ حبیب رضا بٹ صاحب ہیں، اس طریقے تحصیل صوابہ کے بھی انچارج ہیں، جہلم کے بھی اور پی ڈی خان کے بھی. پورے ضلع کے اندر اس طرح ہم ایک ایک گھر تک جائیں گے، جہاں تک ہماری استطاعت ہے ہم پہنچیں گے، اور ان کے مسائل کو ان کی دہلیز پر ان کو نوٹ بھی کریں گے، اور ان کو ہم دعوت دیں گے کہ آپ اس قافلے کے اندر شامل ہوں جو قافلہ اس ملک میں صحیح اسلامی نظام چاہتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک ایسا نظام ہو کہ ہر انسان کو روزگار بھی ملے، اس کو تحفظ بھی ملے، اس کو تعلیم کی سہولتیں بھی ملیں، اس کو صحت کی سہولتیں ملیں، اور اس کو اگر کوئی پرابلم ہو تو اس کی بات سنی جائے، اس کو انصاف جو تقاضے ہیں انصاف کے وہ اس کو پورے، تاکہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے گزار سکیں مہذب قوموں کی طرح. جس طرح باقی ترقی یافتہ ملک ہیں، ان تمام ترقی یافتہ ملک کے اندر ہم مثالیں دیتے ہیں کہ ان کے اندر کیسا سسٹم ہے. کوئی بندہ بے روزگار ہو تو اس کو معاوضہ دیا جاتا ہے، اس کو اتنا کہ وہ اپنا گزارا کر سکے. اس طریقے تعلیم کی سہولتیں موجود ہیں، صحت کی سہولت. یہ ساری جو نظام ہے، ہمارا ملک زرعی ملک ہے، محنتی لوگ ہیں، جفا کش لوگ ہیں، ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کو تحفظ دیا جائے. آپ دیکھیں ان کو محبت پیار دیا جائے گورنمنٹ کی سطح پر، وہ کتنے بڑھ کے کام تو اس لیے انشاءاللہ عزیز ہم جو ہے اس کو ایسے طریقے سے انجام دینے کی پوری کوشش کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ جناب. کوئی سوال تو حاضر ہے.